19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 47 اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کے حوالے سے رب کریم کی توفیق سے کچھ عاجزانہ گفتگو کا آغاز کل کے سبق میں کیا گیا، اور اس آیت شریفہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو انہوں نے بجائے ماننے کے یا معذرت کرنے کے یا شکر گزار ہونے کے انہیں پر تنقید، طعن و تشنیع، اس کی بارش برسا دی۔ جو باتیں انہوں نے کہیں ان میں سے اس آیت کریمہ میں ایک بات کہ تو اور تیرے ساتھی منحوس ہیں۔ معاذ اللہ، نبی اپنے وقت میں مخلوق میں سب سے بابرکت شخصیت ہوتی ہے، تو اور تیرے ساتھی منحوس ہیں، یہ تشریح میں ہے۔ اور انہوں نے جو کہا اس کا ترجمہ کہ ہم تیری وجہ سے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے بدشگونی ہوتی ہے، یعنی جو آفت، جو مصیبت، جو پریشانی، جو بیماری آ چکی ہے یا آ رہی ہے وہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے۔ اب سیدنا صالح علیہ السلام کا جواب دیکھیے، جوابی حملہ کیا، ان کا جواب پتھر سے دیا۔ ہمارے ہاں مردانگی یہ ہے، کوئی اینٹ مارے تو پتھر مارا، پتھر نہیں چٹان ہی گرا دو اس کے اوپر، اور اس کا نام ہے مردانگی یا جینے کا سلیقہ۔ دوسرا آدمی سمجھتے ہیں یہ جینے کے قابل ہے۔ انبیاء کو جینے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور جو قوت و طاقت انبیاء کے پیچھے تھی وہ مخلوق میں کسی اور کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ بولتا اللہ کے حکم سے، جاتا اللہ کے حکم سے، رکتا اللہ کے حکم سے، نہیں، طریقہ اور ہے۔ انہوں نے بکواس کیا، انہوں نے بکواس کے جواب وہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، انہوں نے ان کے عقیدہ کی اصلاح کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے دائی کی شان۔ جہاں کہیں دائی کی ذات اور عقیدے کا معاملہ آتا ہے تو دائی کس کو مقدم کرتا ہے؟ عقیدے کو یا اپنی ذات کو؟ میرے ایسے ناکارے بہت سے نام نہاد دعوت کا کام کرنے والے کوئی ذات کو چھیڑ کے دیکھے سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہ عقیدہ کا رہتا ہے، نہ اخلاق رہتا ہے، سب باتیں چھوڑو مجھے مانو۔ اور بہت بڑا عذاب ہم پر جو دین کے نام پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کے کام میں لگے ہیں ان کی ذات اب وہی ہے، باقی دین کی بات ثانوی ہے۔ تو یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ چھتری تو دین کی ہے لیکن دکانداری کوئی اور چل رہی۔ اللہ ایسی زندگی نہ دے۔ اس سے بہتر ہے رانا صاحب آدمی دین کی بجائے پراپرٹی کا دفتر کھول دے، حلال پاک کھائے تو صحیح نہ۔ فرمایا قال طائرکم عند اللہ، لوگو میری ذات کو چھوڑو کہ بدشگونی میں، یہ عقیدہ کے خلاف۔ شگون اللہ کی طرف سے، میں کون ہوتا ہوں؟ عقیدہ کی اصلاح یا کس چیز کی اصلاح؟ طائرکم عند، سبحان اللہ، یہ ہے دین کی دعوت۔
اپنی نفی کر کے، اپنے آپ کو دین کے یہ فنح کر کے پھر دین کی بات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی دین کا پیغام پہنچانے والا بنا، اور اب بھی ہیں ایسے لوگ ماشاءاللہ، سارے ہماری طرح کے ناکارے نکمے نہیں ہیں، ایسے لوگ اللہ، اور جب وہ نہ رہیں گے پھر دنیا نہیں رہے۔ بل انتم قوم تفتنون، عقیدہ کی اصلاح بھی کی اور ان کو خطرہ سے آگاہ بھی کیا۔ یہ نہیں کہا یہ بکواسی مارے جائے تو اچھا ہے، ان کو ہوش دلائی کہ تم ایگزامینیشن ہال میں ہو۔ یہ کون یاد کراتا ہے؟ جس کے سینے میں ہمدردی ہے، جس کے سینے میں دشمنی ہے۔ ماں یاد کراتی ہے، بیٹا امتحان میں 2 دن رہ گئے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں۔ کسی کو کیا سروکار سے 3 دن رہے یا 300 دن رہے، دفع ہو، مارا جائے۔ نہ ان کے لیے خیر خواہی میں کمی، نہ دین کے عقیدہ کے بارے میں کسی قسم کی چشم پوشی۔ کل کے سبق میں ہم یہ سن رہے تھے کہ بدبختوں کی طرف سے خیر کی بات کہنے والوں پر یہ الزام لگانا کہ تیری وجہ سے ساری نحوست ہے، یہ پرانی بات ہے اور آج بھی ہے، اور صرف کافروں ہی میں نہیں، نام نہاد مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں میں ہے، گھروں میں ہے۔ سارا سیاپا گھر میں بابے کی وجہ، ہر وقت چیختا رہتا ہے کہ اب ذرا چیختا ہے نماز پڑھو، فون پر غیر مردوں سے بات نہ کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے پروگراموں کے سامنے پرائمری سکول نہ کھولو۔ کہتے ہیں سارا سیاپا گھر میں سکون کو تباہ کر دیا اس باپ نے، اس کو اللہ لے جائے۔ کوئی منہ پہ کہتے ہیں کیوں چو وسیم صاحب، اور کوئی دل میں تو پتہ نہیں کتنے کہنے والے، یا مائی بری ہے یا بابا برا ہے۔ کون سی مائی اور بابا؟ جو اللہ کے دین کی، باقی بہت اچھے ہیں، خاک ہے ایسے اچھے ہونے پر، اور خاک ہے ایسے اچھے کہنے والوں پر۔ سورہ یاسین دیکھیے، وہاں اللہ پاک نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، اللہ نے ایک تیسرے بھیج دیے، لوگوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ تینوں نے سمجھایا تو انہوں نے ان کی بات کے جواب میں کہا، صفحہ غالباً آپ کے پاس 442 ہے، 442، آیت شریفہ 18 اور 19 دیکھیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا یعنی بستی والوں نے، یقیناً ہم تمہاری وجہ سے بدشگونی، تو بے شک یقیناً ہم تمہارے ساتھ بدشگونی لیتے ہیں، یعنی جو مصیبت، جو پریشانی، جو بیماری، جو خسارے، جو زوال اس معاشرے میں آیا ہے وہ تمہاری وجہ سے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، البتہ اگر تم نہ باز آئے یقیناً ہم تمہیں ضرور پتھر مار مار کے ختم کر دیں، سنسار کر دیں۔ دیکھیے یہ ہے رد عمل، زبان سے بھی کان و تشنی اور مادی جسمانی بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا کرنے کی وعید۔ پھر کل والی بات دہراتا ہوں،
اگر دین کی بات دینا ہے تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو کس لیے تیار کرنا ہے کہ گلاب کے پھولوں کے ہار پہنائیں گے یا پاؤں کے نیچے افغانی قالین بچھائیں گے؟ نہ، جس نے اس لیے دعوت دینی ہے وہ بہتر ہے فروٹ مارکیٹ جائے، وہاں جا کے عادت کی دکان کھولے۔ دین کی دعوت میں ہاں اللہ چاہے تو جو چاہے سو ہوتا ہے، کر بھی سکتے ہیں، ہوتا بھی ہے کہ لوگ دلوں سے دین والوں اس کے لیے کام نہ کرے، کام کرنا تو تیار رہے کہ تان و تشریح بھی سنیں گے اور مادی طور پر بھی سنگی پتھر مار مار کے جان نکالنا یہ قتل کی آسان صورت ہے، یہ بدترین صورتوں میں سے ایک۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اور یقیناً لَنَرْجُمَنَّكُمْ، یقیناً ہم تمہیں ضرور پتھر مار مار کے ختم کریں۔ اور بدبختوں کا غیظ و غضب اس پر بھی بس نہیں، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً تمہیں ضرور پہنچے گا ہماری جانب سے نہایت دردناک عذاب۔ اب پتھر مار مار کے ختم کرنا کوئی چھوٹی سزا ہے، لیکن اندر کا جو غصہ اور نفرت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سنسار کر کے جان نکالنا اللہ کے رسولوں کے لیے ان کے خیال میں یہ ناکافی نامکمل سزا ہے۔ اس غیظ و غضب کا عرش والے رب کے سوا اندازہ کر سکتا ہے؟ عبدالغفار جی ان کا گناہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے، اپنے لیے نہیں بلاتے۔ تو میں آپ دین کی دعوت دینے پر اگر کوئی بات کرے تو نالا کیوں ہو جائے، منہ کیوں بنا لیں، بیمار کیوں ہو جائیں؟ یہ سنت الہیہ ہے کہ دین کی دعوت دینے والوں کو خواہ وہ اپنے گھر میں دیں، اولاد کو دیں، بیوی کو دیں، خاوند کو دیں، اجنبی لوگوں کو دیں، اصل بات یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں تکلیف کا آنا ہے۔ ایک عالم نے لکھا اور خوب لکھا، اگر کوئی چاہے کہ دشمن بنانے ہیں تو ان کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے تو بہت دشمن بن جائے گا۔ آسان فصل ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں۔ ہاں اللہ چاہے تو جوتیاں اٹھانے والے غلام بھی بنتے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن عام قاعدہ کیا ہے؟ پنجابی میں جس کی دم پر پاؤں رکھو گے اس نے معاف تو نہیں کرنا۔ ہاں اللہ چاہے دلوں سے جو چاہے کیفیت پیدا کر۔ قالوا طائرکم، وہی بات جو صالح علیہ السلام کی تھی، ان سے کچھ کہا، اینٹ کے جواب میں پتھر مارا رانا صاحب، عقیدے کی اصلاح کی۔ انہوں نے کہا تمہارا بدشگون اللہ کے اوپر سے فیصلہ، ہم کیا ہے؟ ان ذکرتم، کیا تم نصیحت کیے گئے ہو؟ یعنی سارا تڑپنا، چین بچی کرنا، خفا ہونا اس وجہ سے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم مسرفون ہو، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام دیکھتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے اور بدنصیب لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا جن ایسا اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کوئی دوسرا بنایا ہے۔ جس طرح خالق عرش والے بے نظیر لا ثانی وحدہ لا شریک ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں بھی ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حیثیت والا کوئی ہے۔ اب دیکھیے بدبختوں نے ان سے کیا کہا۔ میرے ساتھ سورہ النساء
صفحہ غالباً آپ کے پاس 91، وہ دیکھیے آیت شریفہ 78 ہے. آیت شریفہ کا آخری نصف، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. 78 78. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اگر انہیں بھلائی پہنچے، اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، وہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ پاک کی جانب سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے کوئی تکلیف، یقولوا، وہ کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ ہے آپ کی طرف سے. اللہ اکبر، معاذ اللہ. اور ان کو اللہ پاک نے اتنا بابرکت بنایا ہے. ہم سن چکے ہیں پرسوں کے یا کل کے سبق میں کہ مشرکین مکہ کہا کرتے، اے اللہ اگر یہ محمد کا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو ہم پر آسمان پر پتھروں کی بارش کیجیے. اللہ پاک نے ان پر عذاب نہ آنے کے 2 اسباب بیان کیے. پہلا سبب، آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ ایسی شخصیت کو منحوس کہنا، اس سے زیادہ مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرنے کی بڑی بات ہو سکتی ہے. اتنی بابرکت شخصیت اللہ عرش والے رب کی قدرت قوت کو چیلنج کر رہے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب میں نے نازل 2 اسباب، ان میں سے پہلا سبب یہ. اور وہ کیا بکواس کر رہے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے قل کل من عند اللہ، اللہ پاک نے بھی جو تربیت کی ہے اپنے حبیب کی، ان کا جواب پتھر سے دینے کی یا عقیدہ کی اصلاح. کہہ دیجئے قل من عند اللہ، سب ہے اللہ کی جانب سے. فما لهؤلاء القوم لا يقعدون يفقهون حدیثا. اس قوم کو کیا ہے کہ قریب ہے کہ بات کو نہ سمجھے. آئیے سبق کی طرف. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. الفاظ شریفہ کے معنی، اور تھے شہر میں 9 اشخاص زمین میں فساد برپا کرتے اور اصلاح نہ کرتے. بمحاورہ ترجمہ، اور شہر میں 9 اشخاص تھے زمین میں فساد برپا کرتے اور اصلاح نہ کرتے. وہ 9 اشخاص، ان کے نام کیا تھے؟ میرے علم کتاب و سنت میں کوئی نام ذکر نہیں. تو جب کتاب و سنت میں ذکر نہیں، نہ ہم ڈھونڈتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت. اگر ان کے ذکر میں فائدہ ہوتا تو اللہ ان کے رسول نہیں بتلایا تو ہم خواہ مغزماری کریں بیکار، اور آخرش یقینی نتیجہ بھی نہیں. ہم اہل حدیث ہمارا یہ مذہب. کہانیاں کس سے؟
نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے. جن کا شوق ہے ان کی مرضی. یفسدون فی الارض، زمین میں فساد بپا کرتے. اب دیکھیے ایک سوال، اس کا جواب ولا یصلحون، زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہ کرتے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ وقت ہو چکا. اسی سوال کے جواب سے انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز کیا جائے گا.